سکون کی تلاش میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ہر دل آسانی سے نہیں سمجھ پاتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو عبادت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی صوفیاء کرام اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں تو وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت کی توفیق بھی خدا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، رب کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دن رات دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، لیکن انہیں کبھی نماز کی تڑپ محسوس نہیں ہوتی، کبھی عبادت کی تڑپ محسوس نہیں ہوتی، کبھی خدا کا ذکر کرنے کی چاہ پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دل ہر وقت اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ ذرا سی فرصت ملتی ہے تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ سوچئے فرق کہاں ہے؟ فرق صرف انسان کی کوشش میں نہیں بلکہ اس توفیق میں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی وہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ دو لوگوں پر ایک جیسی مصیبت آتی ہے، ایک انسان شکایت کرتا ہے، غصے اور مایوسی میں ڈوب جاتا ہے، جبکہ دوسرا اسی تکلیف میں سجدے میں گر کر اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ مصیبت دونوں کی ایک جیسی تھی، لیکن خدا نے ایک دل کو اپنی طرف موڑ دیا اور دوسرے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی وہ رب العالمین کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی یاد کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر دنیا کی چمک دمک اسے پہلے جیسی نہیں لگتی، لیکن یاد رکھیے ہر تکلیف انسان کو رب کے قریب نہیں لاتی۔ بہت سے لوگ آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے اور دور ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ وہی تکلیف اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اصل فرق دل کی حالت میں ہوتا ہے۔ عبادت کی شروعات اکثر کسی ضرورت سے ہوتی ہے ناظرین۔ انسان دعا کرتا ہے، یا رب میری پریشانی دور کر دو، لیکن جب ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے اور رب کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تب دعا بھی بدل جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے ہر حال میں اپنی عبادت کی توفیق دیتا رہے، مجھے اپنی یاد سے کبھی غافل مت ہونے دینا۔ اسی لیے تو فرمایا ہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھ آیا ہو۔ جس دل میں خدا کی یاد بس جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کی دولت، شہرت اور آرام سب یہیں رہ جانے والے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر، رب العالمین کا ذکر اور نیک عمل جو ہیں آخرت میں ہمیشہ کام آنے والے ہیں۔ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ اس لیے اپنی عبادت کو صرف دنیا کی ضرورتوں تک سیمت مت کیجیے۔ اللہ کی عبادت اس لیے کیجیے کہ وہ آپ کا رب ہے، آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ سچی عبادت وہ نہیں جو صرف مصیبت میں یاد آئے، سچی عبادت وہ ہے جو آسانی میں بھی جاری رہے، تنگی میں بھی جاری رہے اور ہر حال میں رب سے رشتہ مضبوط رکھیں۔ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو جاتا ہے تو پھر حالات بدلیں یا نہ بدلے اس کا سکون کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر تقدیر پر الحمدللہ کہتا ہے اور ہر مشکل میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں نماز کی چاہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں سکون ملتا ہے، یا دعا کرتے وقت آنکھیں نم ہو جاتی ہے، تو اسے صرف اپنی اچھائی یا اپنی قابلیت مت سمجھ لینا میرے دوست۔ یہ خدا کی بہت بڑی رحمت اور توفیق ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے ہر انسان عبادت نہیں کر سکتا، عبادت وہی کرتا ہے جسے خدا سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اپنی عبادت اور اپنے ذکر اور اپنے قرب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔